ہم اگر کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے نوٹس نہیں لیتا، اور بعض اوقات دیکھتا بھی نہیں ہے نوٹس بھی نہیں لیتا. جیسے لوگوں کو جن کو خوشبو لگانے کا کریز ہوتا ہے، منعیم بھائی، خوشبو پرفیوم کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے اچھے یا اس طرح سے پرفیوم لگاتے ہیں یا خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں جو لوگ، تو کچھ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ خوشبو لگائی ہے، اب میں باہر جاؤں تو کوئی بندہ نوٹس بھی تو لے، یار واہ جی کیا خوشبو لگائی ہے، کیا بات ہے، واہ کہاں سے لیا آپ نے. یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، جس بات میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کام بندہ دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، پہلے نمبر پر یا تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، جب دیکھا گے نوٹس کیا لیں گے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں لیکن نوٹس نہیں لیتے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ، یہ چیز بھی مشاہدے والی چیز ہے، دیکھی والی چیز ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی کا جاننے والا کوئی مسکین ٹائپ آدمی جو روڈ پہ چل رہا ہے، تو بعض اوقات لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کا نوٹس نہیں لیتے، یا وہ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جواب بھی نہیں دیتے جبکہ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. بہرحال، یا مہنگی گھڑی بندے نے پہنی ہوئی ہے، اب میں گھڑی یہاں پہن کے آؤں کوئی 50-60 ہزار روپے گھڑی پہنوں، اور یہ کیمرہ مین ہمارے مطلب یہ اس کو دیکھیں بھی گھڑی کو، اور دیکھ کے کوئی مجھے نہ کوئی اسمائل کرے نہ کوئی پوچھیں بھئی یہ گھڑی 60 ہزار روپے کی آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ بھی چانس ہے کہ بندہ سوچے یار اس کا تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا، میں اتنی مہنگی گھڑی پہن کے آیا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ معاشرے میں ہونے والی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہر بندے کی کیفیت ایسی ہو ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہی ہے نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دنیا کی بات تھی نا. لیکن جس بندے نے عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس بندے کے لیے مبارکباد ہے کہ اس کا عمل وہ جس کی رضا کے لیے کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ اپنے بندے کی کیفیت کو ملاحظہ بھی فرما رہا ہے، اور خالی کیفیت بھی ملاحظہ نہیں فرما رہا بلکہ وہ اس بندے کو اجر بھی عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ اس بندے کو اجر بھی عطا فرما رہا ہے. خالق کائنات کے قربان جائیں سبحان اللہ. پھر ہم کیوں اس کی رضا کے لیے کام نہ کریں؟ اس ہی کے لیے ہم نیک اعمال اپنے جو بھی ہیں یہ کیوں نہ کریں؟ دیکھ بھی رہا ہے اور اجر بھی عطا فرما رہا ہے. یعنی بندے کا عمل جو ہے وہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس پر یوں سمجھ لیں کہ نوٹس بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ کس انداز سے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور پھر اس کی بہتری کس میں ہے، اس کی بھلائی کس میں ہے؟ ہر چاہت میں بھلائی نہیں ہوتی. تو میں چاہ رہا ہوں اسی میں بھلائی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. مجھے بتائیں جو جہاز کی ٹکٹ بک کروائے کراچی سے جانا ہو اس نے اسلام آباد، لیٹس سپوز فرض کر لیتے ہیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہو، کون بندہ چاہے گا یار میں جہاز میں نہ بیٹھوں؟ ہر بندہ چاہے گا بھی ٹائم پہ پہنچے، فلائٹ لے جائیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ ہوا ہے یوں، وہ لوگ جن کی فلائٹ مس ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس جہاز میں نہیں بیٹھے، جہاز تباہ ہو گیا آگے جا کے. اللہ اکبر. چاہت تو یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھ جائے، ٹائم پر پہنچے اور اس میں سفر کرے. چاہت تو یہ ہے، لیکن ہر چاہت ہر دفعہ میرے لیے یوزفل ہو، بینیفیشل ہو، ٹھیک ہو، منیم بھائی یہ ضروری بھی نہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا لوگوں کو، یا دیکھا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں بات آئی ہوگی، یا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ جو جہاز تباہ ہو گیا، اب لوگ کہنے والے بھی خوش نصیب لوگ اس میں سفر نہیں کر سکے. یعنی وہ جو سفر کر گئے، جو اپنی چاہت پوری کر گئے، ان کو بد نصیب ہوگی، اس میں کھاتے میں ڈال دیا، اور جو نہیں گئے وہ خوش نصیب بن گئے. منیم بھائی کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بندہ رائے نہیں قائم کر سکتا کہ میں خوش نصیب ہوں اور جو چلے گئے ہیں وہ بد نصیب تھے، بلکہ یہ تو
بندے کو خود اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کام ہے وہ اس کے اندر اخلاص ہونا لازمی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بسا اوقات لوگ کثرت سے اعمال کرتے ہیں، زیادہ عبادات کرنے کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس زیادہ عبادات کر لی تو اب جو ہے ہمارا بیڑا پار ہے۔ کثرت عبادات کا تذکرہ ملتا ہے کتب کے اندر، حدیث میں بھی ملتا ہے، لیکن کثرت عبادات کا جو ہے ہمیں قرآن میں اتنا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہم سے وہ نہیں کیا، حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ دیکھیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کون تم میں سے زیادہ عمل کرتا ہے، یعنی اچھا حسن کا تذکرہ کیا ہے کہ کون تم میں سے نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب اچھے اعمال کریں، انہیں اچھے اعمال کو کثرت کے ساتھ کیا جائے، اور احسن عملہ کی علماء کرام نے تفسیر بھی یہی کی ہے کہ وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت کے عین مطابق کو موافق ہو، وہ عمل جو ہے وہ اخلاص والا عمل کہلاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کیا جائے، اور کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ تو ہمارے اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے آقا علیہ السلام نے ایسی تعلیم اپنی امت کو دی ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے کہ یہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اس کو، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بھی لکھا ہے، اور بھی کئی جو ہے جنہوں نے تصوف پر کلام کیا انہوں نے بھی اس حوالے سے لکھا کہ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اخلاص جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، جی خوبی ہے ایک، جو ہمارا بنیادی طور پر پیدائش کا مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت میں جو جان پڑتی ہے وہ اخلاص سے پڑتی ہے، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر والا جو عمل ہے وہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال جیسے وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو، یعنی اعمال کے اندر اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہے۔ تو بغیر اخلاص کے عمل کرنا یہ اس جسم کی طرح ہے جو خالی جسم ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی۔ لہذا کوئی بھی کام ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، لیکن کسی اور کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم نہ کی جائے۔ احکامات لگانے کے لیے تو چیز کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے نا، چاہے اخلاص ہو چاہے ریاکاری ہو، ان دونوں ہی چیزوں کا تعلق دل سے ہے، اور آپ کے پاس وہ کون سا آلہ ہے یا میرے پاس وہ کون سا آلہ ہے جو آپ کی دلی کیفیت پر مجھے خبردار کر دے گا؟ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ میں یہ پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ بعض چیزیں قرائن ہوتی ہیں، لیکن ان قرائن پر محض حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے دل کا حال معلوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب بندہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہا ہے سلمان بھائی، تو وہ یہ یاد رکھے کہ رب العالمین جل، میں لوگوں کو کچھ بھی کہہ لوں، کوئی بھی بہانہ بنا لوں کہ بھائی میرا تو اتنا اخلاص ہے اور میرا تو اتنا عمل ہے، وہ کچھ بھی کر لوں، رب کی شان یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے، اور جو راز بندے دلوں میں چھپاتے ہیں، فرمایا وما تخفی الصدور، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا چیز ریا ہے اور کیا چیز اخلاص ہے۔ اب ریا پر کسی نے تو فقط داد و تحسین ہی دینی ہوگی، یہ اخلاص کے بارے میں بھی اگر بات کریں تو لوگ اخلاص پر بھی مطلع ہو کر داد و تحسین ہی دے سکتے ہیں، اور کیا دے سکتے جس نے اجر دینا ہے نا وہ وہ حقیقت حال جانتا ہے، وہ آپ کے بہانے یا میرے لفاظی پر نہیں ہے، بلکہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال پر اجر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ اعمال پر اجر اس اعتبار سے ہے کہ کس کے دل میں، کس کے عمل میں اخلاص زیادہ ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کیسے کیا جائے، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ خود اپنے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو حاصل کرنا اور ریاکاری سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی مقامات ایسے آ جاتے ہیں وہاں پر انسان کے دل میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام میں کروں تو لوگ میری تعریف کریں، انسان کے اندر یہ چیزیں فطری سی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، حالانکہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، صحابی رسول ہیں، نیک اعمال کیا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مولا
میرے جو اعمال ہیں ان کو اپنے لیے خالص کر دے، یعنی وہ اعمال جو ہیں وہ صرف تیرے لیے ہو جائیں، اس میں تیرے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے اعمال میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ علماء مثال دیتے ہیں نا کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹا جاتا۔ اسی طرح اعمال کے اندر اگر ریا کا دخل ہو جائے تو ایسا نہیں کہ بندہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے گا، یار میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں عبادت نہیں کروں گا، یہ تو لوگوں کو دکھاوا میرے دل میں آ جاتا ہے، اس کا تو بڑا جو ہے اس کی وعیدیں آئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، عمل کرتا رہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ سے اخلاص اور للہیت کی دعا کرے کہ مولا یہ میں عمل کر رہا ہوں، مجھے اخلاص اور للہیت کی دولت جو ہے وہ عطا فرما۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی شاعر نے، فرماتے ہیں قلب و جگر میں آنکھ میں واہ اللہ اللہ اللہ، بس تو ہی تو رہے اور تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، بس یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اخلاص کی تعریف میں کیا خوبصورت بات لکھی، اور عربی کی اپنی ہی بات، میں اور ترجمہ اس کا کروں گا انشاءاللہ، لیکن شیخ کشیری رحمہ فرماتے ہیں الاخلاص ما ارید بہ الحق سبحانہ وتعالی، اللہ اکبر، اخلاص یہ ہے کہ جس سے حق سبحانہ وتعالی کا ارادہ کیا جائے کہ وہ رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ، یہ ما ارید بہ الحق سبحانہ وتعالی جو ہے نا، ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا زبردست اس عبارت کا ایک ذوق ہے اس کے اندر، سبحان اللہ، سبحانہ سبحان